برطانیہ نے اپنے ملک میں آنے والوں کو ویزا جاری کرنے کے لیے نئی پالیسی متعارف کرا دی ہے اور اس پالیسی میں کافی سختی دکھائی گئی ہے۔ اس پالیسی کو وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے وعدے سے جوڑا جا رہا ہے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ برطانیہ میں آنے والے افراد کی تعداد موجودہ پارلیمانی مدت کے اختتام تک نمایاں طور پر کم ہو جائے گی۔ یعنی برطانیہ اب ہر کسی کو آرام سے ویزا نہیں دے گا بلکہ سخت ترین قوانین ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کون کون سے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے کی۔ برطانیہ میں گزشتہ سالوں میں نیٹ مائگریشن میں اضافے کی بڑی وجوہات میں سے ایک طالب علموں کی آمد ہے۔ حالانکہ یہ شعبہ برطانوی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وائٹ پیپر میں سے اس کا سالانہ اندازہ شدہ معاشی فائدہ 20 ارب پاؤنڈ بتایا گیا ہے، لیکن حکومت اس میں بھی بڑی تبدیلیوں کا ارادہ رکھتی ہے۔ حکومت کو تشویش ہے کہ بہت زیادہ طلبہ نچلے درجے کے اداروں میں پڑھنے آ رہے ہیں اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی برطانیہ میں رک جاتے ہیں۔ اسی لیے بیسک کمپلائنس اسسمنٹ کو سخت کیا جا رہا ہے، جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے طلبہ کو ویزا دیا گیا اور ان میں سے کتنے داخلہ لے کر تعلیم مکمل کرتے ہیں اور کتنے واپس جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک اور کورس کا جائزہ لیا جائے گا جس میں وہ غیر ملکی طلبہ ہوں گے جو مختصر مدت کے زبان سیکھنے کے کورسز کے لیے برطانیہ آتے ہیں۔ گریجویٹ ویزا کی مدت میں بھی کمی کی گئی ہے، یعنی بین الاقوامی طلبہ کے لیے گریجویٹ ویزا کی مدت 2 سال سے کم کر کے 18 ماہ کر دی گئی ہے۔ اس مدت کے دوران فارغ التحصیل طلبہ کسی بھی ملازمت میں کام کر سکتے ہیں، لیکن انہیں اسکلڈ ورکر اسپانسرشپ کے لیے درکار تنخواہ کی حد تک پہنچنے کے لیے کم وقت ملے گا۔ نئی پالیسی میں اسپانسرنگ اداروں کے لیے سخت ضوابط لائے گئے ہیں، جس میں بین الاقوامی طلبہ کو اسپانسر کرنے والے تعلیمی اداروں پر سخت ضوابط نافذ کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی ادارہ اسپانسرشپ کی ذمہ داریوں میں ناکام ہوتا ہے تو اس پر نئی بھرتیوں کی تعداد محدود کی جا سکتی ہے اور اسے بہتری کے لیے ایکشن پلان پر عمل کرنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ورک سکلڈ ویزا کے قوانین کی۔ ویزا پالیسی کی اہم تبدیلیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ورک سکلڈ ویزا کے لیے درکار تعلیمی قابلیت کے معیار کو مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اس کے لیے کم از کم RQF3 سطح تقریباً A لیول کے برابر کی قابلیت درکار ہوتی ہے۔ اب اسے بڑھا کر 6 RQF یعنی ڈگری لیول کر دیا جائے گا۔ سوشل کیئر ویزے کے لیے بھی بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ یہ ویزے پہلے ہی سکلڈ ویزا کی تبدیلیوں سے متاثر ہوں گے، لیکن وائٹ پیپر میں یہ خاص طور پر کہا گیا ہے کہ بیرون ملک سے سوشل کیئر میں بھرتی مکمل طور پر ختم کی جائے گی۔ البتہ اس میں ایک عبوری مدت دی جائے گی جو 2028 تک چلے گی، جس دوران موجودہ ویزے بڑھائے جا سکیں گے اور ملک میں موجود غیر ملکی افراد سوشل کیئر کی نوکریوں میں منتقل ہو سکیں گے۔ برطانیہ میں مستقل رہائش کے لیے انتظار میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی نئے قوانین کے تحت کسی بھی شخص کو برطانیہ میں کم از کم 10 سال گزارنے ہوں گے، تب جا کر وہ مستقل رہائش کے لیے درخواست دے سکے گا۔ فی الحال اس وقت یہ مدت 5 سال ہے۔ ڈپورٹ پالیسی میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ اس پالیسی میں کئی ایسی شقیں بھی رکھی گئی ہیں جس کے تحت برطانیہ میں جرائم کرنے والے افراد کو آسانی سے ڈپورٹ کیا جا سکے گا، اور خاص کر وہ لوگ جو مختصر مدت کے ویزے پر ہیں۔ تاہم اب تک صرف وہی افراد ملک بدری کے لیے زیر غور آتے تھے جنہیں کم از کم 1 سال قید کی سزا دی گئی ہو۔ اب یہ قانون تمام جرائم، خاص طور پر جنسی جرائم پر لاگو ہوگا۔ اب باری ہے ویزوں کی فیسوں کی۔ پالیسی میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ امیگریشن سکلز چارج میں 32% اضافہ کیا جا رہا ہے، جو کہ ایمپلائرز بیرون ملک سے کسی کو سکلڈ ویزا کے تحت بھرتی کرتے وقت ادا کرتے ہیں۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ یہ چارجز 2017 سے نہیں بڑھے، اس لیے اب اس میں افراط زر کے مطابق اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں برطانیہ میں اب ویزوں کے لیے انگریزی زبان کی قابلیت کے تقاضے مزید سخت کیے جائیں گے، اور جو افراد ویزا میں توسیع یا مستقل رہائش کے لیے درخواست دیں گے انہیں اپنی انگریزی میں بہتری کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ وہ تمام بالغ افراد جو کسی کارکن یا طالب علم کے ساتھ بطور زیر کفالت برطانیہ آئیں گے انہیں کم از کم بنیادی انگریزی آنی چاہیے، اور بعد میں اس میں بہتری دکھانا ہوگی۔
ان تمام تبدیلیوں میں ایک اہم تبدیلی ای آئیڈینٹی کارڈز ہیں۔ برطانیہ آنے والوں کی بہتر نگرانی اور اعداد و شمار کے درست حساب کے لیے نئے الیکٹرانک شناختی نظام متعارف کروائے جا رہے ہیں جو موجودہ بایو میٹرک ریزیڈنس پرمٹ کارڈ کی جگہ لیں گے۔ یہ ای ویزا نظام کا توسیعی حصہ ہوگا جو حالیہ مہینوں میں غیر ملکی ویزا ہولڈرز کے لیے نافذ کیا جائے گا۔